جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 18۔ ان کے اندر وہ باپ رو رہا تھا جس نے آج کئی دنوں بعد اپنے بیٹے کی آواز سنی تھی، اس حال میں کہ ان کا بیٹا زخمی تھا، شاید وہ بیمار تھا، شاید اسے چوٹ لگی تھی، نہ جانے وہ کس مشکل میں تھا، اسے کہاں چوٹ لگی تھی، وہ کس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ان کا آسائشوں میں پلا وہ بیٹا باہر دنیا کی سختیاں نہ جانے کس طرح سہ رہا تھا، نہ جانے دنیا نے، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ یوں رو پڑا تھا، مگر انہوں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا۔ سکندر کی اس فون کال کا ذکر انہوں نے آمنہ سے کرنا تک گوارا نہیں کیا تھا، وہ جیسے اس فون کال کو بالکل بھلا چکے تھے، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے بالٹی مور سے کی جانے والی اس کال کا وہ فون نمبر اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا جس سے سکندر نے انہیں کال کی تھی۔ نہ جانے کیوں دن پر دن گزر رہے تھے، وہ اندر ہی اندر سکندر کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے، مگر خود سے کبھی یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ آمنہ کی مجال نہ تھی کہ سکندر کا نام لے سکیں، اسے یاد کر کے ایک آنسو بھی بہا سکیں۔ کہاں سے دل لائے تھے وہ یہ سب کرنے کے لیے، مگر جب وہ سب کر رہے تھے تو لگتا تھا وہ حق پر ہیں، وہ اصول کی بات کر رہے ہیں۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل رہے تھے۔ جو خواب انہوں نے سکندر کے لیے دیکھے تھے انہیں ذہن پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہارورڈ سے لاء کر رہا تھا، اور سکندر، وہ کہاں تھا؟ وہ ان کے لیے مر چکا تھا۔ آمنہ بیمار رہنے لگی تھی، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کے گھر میں موت کا سناٹا رہنے لگا تھا، انہیں پرواہ نہ تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، وہ آمنہ کو ساتھ لے کر پاکستان واپس آ گئے تھے۔ ان کے بابا کی وفات کے بعد چچا نے فیکٹریوں اور ملوں کے معاملات کو سنبھالا تھا، مگر چند سال ہوئے ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اب انہی کو ان سب کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے امریکہ میں رہتے ہوئے بھی پاکستان سال میں 2 سے 3 چکر لگا رہے تھے تاکہ خاندانی بزنس کی ساخت متاثر نہ ہو۔ خاندان، عزت، نام، مرتبہ، بہت اہم تھی یہ تمام چیزیں ان کے لیے۔ بظاہر کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی سکندر کو سوچتے بھی ہوں گے، مگر وہ اسے سوچتے تھے، خود سے بھی چھپا کر۔ وہ دن میں جتنے بھی مضبوط نظر آتے تھے، مگر رات میں وہ سو نہیں پاتے تھے۔ سکندر کہاں تھا؟ 5 سال بیت چکے تھے ان سب کی زندگیوں سے اسے نکلے ہوئے، آخر وہ اب کہاں تھا؟ ایک روز جب دل کی بے کلی بہت ہی بڑھی، تب انہوں نے 5 سالوں سے اپنے پاس محفوظ وہ نمبر نکالا۔ انہوں نے اس نمبر پر کال کی تھی، وہ بالٹی مور کے ایک ہسپتال کا نمبر تھا، وہ ایک ہسپتال کا نمبر تھا۔ وہ کانپ گئے تھے۔ پاپا، پاپا کل رات میرے ساتھ، ان کے کانوں میں اس کی تکلیف سے کرراتی اور زار و قطار روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کل رات؟ کوئی حادثہ؟ کوئی کار ایکسیڈنٹ؟ کیا؟ آخر کیا؟ وہ سر سے پاؤں تک پسینہ میں نہا گئے تھے، وہ رو پڑے تھے، وہ 5 سال بعد رو پڑے تھے۔ پاپا پلیز مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر لے جائیں۔ اس کی روتی فریاد کرتی آواز، اس کی آہیں ان کا دل دہلا رہی تھی۔ کسی غیر کو بھی اس طرح التجا کیے جانے پر رحم آ جاتا، مگر سکندر بدنصیب تھا، اس کے سگے باپ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس روز انہیں نہ اپنی ماں یاد آئی تھی نہ باپ، اس روز انہیں صرف اور صرف سکندر یاد آیا تھا۔ باپ کو ہرانے کی دیوانگی اور جنون میں انہوں نے اپنا بیٹا ہار دیا تھا، اپنا سکندر ہار دیا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ 5 سالوں کے بعد اب باپ کو ہرا دینے کا کوئی احساس ان پر حاوی نہ ہوتا تھا۔ مری ہوئی ماں کے آنسو بھی یاد نہ آتے تھے، مگر کچھ حاوی تھا تو پچھتاوا، فکر، اندیشے، غم، دکھ، آنسو، آہیں، اور کچھ یاد نہ آتا تھا، صرف اپنا بیٹا۔ 5 سال پہلے یہ پتہ چلانا بہت آسان تھا کہ سکندر کس ہسپتال سے فون کر رہا تھا، مگر تب تو باپ کو ہرانے کا جنون ان کے سر پر سوار تھا، تب اسے ڈھونڈنا کتنا آسان تھا، مگر اب 5 سالوں کے بعد اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے کہاں ڈھونڈیں؟ دیوانگی کے عالم میں انہوں نے سکندر کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ آمنہ سے کسی کانفرنس کا کہہ کر وہ امریکہ آ گئے تھے۔ زین تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان دنوں دوستوں کے ساتھ یورپ گھومنے گیا ہوا تھا۔ امریکہ آتے ہی وہ سیدھے بالٹی مور کے اسی ہسپتال پہنچے جہاں سے وہ سکندر کی تلاش شروع کرنا چاہتے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں اتنی اونچی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، آج بھی ان کے بہت تعلقات اور اثر رسوخ تھے، سو ہسپتال کے عملے کو انہیں ان کی مطلوبہ معلومات کا ریکارڈ ڈھونڈ کر دینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے دن، تاریخ اور وقت بتایا تھا۔ کیا سکندر شہریار نام کا کوئی پیشنٹ یہاں داخل تھا؟
وہ کس مرض میں مبتلا تھا، اس کا کس نوعیت کا علاج کیا جا رہا تھا یہاں پر۔ کمپیوٹر پر کھٹ کھٹ اس لڑکی کے ہاتھ چل رہے تھے۔ وہ 5 سال پرانا ریکارڈ نکال چکی تھی۔ جنوری کے مہینے کی انہی تاریخوں کا وہ بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں، سکندر شہریار نام کا ایک پیشنٹ یہاں داخل کیا گیا تھا۔ وہ یہاں 1 ہفتے تک زیر علاج رہا تھا۔ کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ انہوں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ پیشہ ورانہ نوعیت کے غیر جذباتی سے انداز میں کمپیوٹر کی طرف دیکھتی وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ سکندر شہریار گینگ ریپ کا نشانہ بنا تھا۔ وہ بہت بری طرح زخمی تھا جب یہاں داخل کیا گیا تھا۔ اس کی کمر، گردن اور بازوؤں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی پسلیاں متاثر ہوئی تھیں۔ ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی، بینائی بچ گئی تھی۔ اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ وہ اگر دیوار کا سہارا نہ لیتے تو نیچے گر پڑتے۔ پاپا پلیز مجھے آ کر لے جائیں، میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لیں۔ اس انجان لڑکی کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ وہ لڑکی انہیں ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ چند سیکنڈ بالکل خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا، وہ کس تاریخ کو یہاں سے ڈسچارج ہوا تھا؟ لڑکی نے انہیں تاریخ بتا دی تھی۔ وہ یہاں سے کہاں گیا تھا؟ لڑکی نے معذرت کرنے والے انداز میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ لڑکی کے پاس ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کے پاس کیا ہسپتال کے کسی بھی عملے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے پاگلوں کی طرح جنونی انداز میں دیوانگی کے ساتھ سکندر کی تلاش شروع کی تھی۔ وہ بوسٹن آ گئے تھے۔ بوسٹن میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سکندر کو نہ ڈھونڈا ہو۔ انہوں نے سکندر کے دوستوں، کلاس فیلوز، اساتذہ اور کیمپس میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں اور فون کالز کر کے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز، اس کے دوست تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی اپنی عملی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اب کوئی کہیں رہتا تھا، کوئی کہیں۔ ان میں سے بہت سو کو تو ڈھونڈنا بھی ایک مرحلہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈھونڈا تھا۔ مگر جواب ہر ایک کے پاس سے یہی مل رہا تھا کہ اس نے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ سب یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ وہ کرسمس کی ان چھٹیوں کے بعد کبھی واپس نہیں آیا تھا، نہ بوسٹن، نہ کیمبرج اور نہ ہی کیمپس۔ ہارورڈ گریجویٹ ڈائریکٹری میں نہ تو سکندر کے اپنے بیچ میں، نہ ہی اس کے بعد کسی بیچ میں اس کا کوئی نام و نشان ملا تھا۔ وہ جتنا ڈھونڈ سکتے تھے انہوں نے ڈھونڈا تھا، مگر سکندر کا پتہ کہیں نہ چلا تھا۔ وہ امریکہ تھا، کئی ریاستوں میں مشتمل ایک بہت بڑا ملک۔ وہ بغیر کسی اتے پتے کے اتنے بڑے ملک میں اسے کیسے تلاش کرتے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ نوچ کر بری طرح روئے تھے۔ ناکام اور مایوس وہ واپس پاکستان لوٹ آئے تھے۔ پاکستان آنے کے بعد ان میں آمنہ سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہ تھا۔ کیا کہیں وہ آمنہ سے کہ اپنے بیٹے کو اس کی ایک غلطی کی کتنی کڑی سزا سنا دی انہوں نے۔ معاف بھی تو کی جا سکتی تھی سکندر کی وہ غلطی۔ انہیں ہر پل، ہر گھڑی سکندر کا خیال آتا۔ وہ اپنے تمام اثر رسوخ استعمال کر کے ابھی بھی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر جیسے جیسے اس کی تلاش میں ناکامی ہو رہی تھی، ویسے ویسے یہ خوفناک خیال دل میں ابھر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سکندر زندہ ہی نہیں۔ یہ خوفناک خیال دل میں آتا تو وہ بلک بلک کر رو پڑتے۔ نہیں خدایا، میرے گناہ کی اتنی کڑی سزا مجھے مت دینا۔ وہ مجھے زندگی بھر اب کبھی نہ ملے، مگر مجھے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے۔ انہوں نے سکندر کو تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے استعمال میں مہارت حاصل کی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 4.5 سال قبل کی بات تھی۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس، دوسری ویب سائٹس، وہ ہر جگہ اسے تلاش کر رہے تھے، مگر وہاں بھی وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ آمنہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اہم کوششوں کے بعد انٹرنیٹ ہی کے ذریعے انہیں میمفس کے اس لاء اسکول کا پتہ چلا تھا جہاں کے انرول اسٹوڈنٹس میں سکندر شہریار ولد شہریار خان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ بھی ان کی خوش نصیبی ہی تھی، ورنہ اتنے بڑے ملک کے بہت سارے لاء اسکولز میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہی تھا۔ انہیں سکندر پر فخر بھی ہوا تھا اور خود اپنے آپ کو مار ڈالنے کو جی بھی چاہا تھا۔ اپنے ذہین اور قابل بیٹے کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر خود کو سمجھ خدا ہی بیٹھے تھے۔ خود سے وابستہ افراد کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے سناتے، سزا و جزا نافذ کرتے۔ انہوں نے کس طرح سکندر اور اس کی ماں پر ظلم کیا تھا۔ وہ فوراً امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ انہیں سکندر کے پاس میمفس جانا تھا۔ ان کے اس بیٹے نے بہت دکھ اٹھائے تھے۔ وہ اسے گلے لگا کر پیار کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی تھی اس سے کم عمری میں ایک بھول، ایک غلطی۔ وہ اس کی ہر غلطی، ہر بھول معاف کر چکے ہیں۔ اپنی اس ایک غلطی کی بہت سخت سزا کاٹ چکا ہے ان کا بیٹا۔ کاتب تقدیر اس لمحے ان کی سچائی سے لا علمی پر
تلخی سے مسکرایا ہوگا۔ تو چلو آؤ شہریار خان، اب تم سچائی بھی جان ہی لو، وہ سچائی جو تمہیں زندہ درگور کر دے گی، وہ سچائی جو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ تم اعلیٰ ضرب بن کر 8 سالوں بعد اسے معاف کرنے چلے ہو۔ تقدیر نے ان پر ہنستے ہوئے وہ سچ لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا جس نے ان کے حواس گم کر دیے تھے۔ یہ بدترین سچائی تقدیر نے انہیں اس صورت بتائی کہ مریم کو ایک روز لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تقریباً 4.5 سال قبل اس روز کیا ہوا تھا؟ وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، میمفس اپنے سکندر کے پاس، اسے معاف کرنے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے۔ جب اس روز انہیں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آنا پڑا۔ یونیورسٹی کے دنوں کا دوست تھا، سالوں بعد ملاقات ہونی تھی۔ اس کا کراچی میں قیام مختصر تھا، اسے اسی رات اپنی بیٹی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل جانا تھا کہ وہ باپ بیٹی یہاں کو پیمائی کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل وہ اپنے دوست اور اس کی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے سوئٹ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لفٹ سے نکلتی ایک بے پناہ خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ہاشم اسد کو دیکھا۔ ہاشم اسد کے ساتھ ان کی براہ راست کوئی دوستی نہ تھی، مگر کراچی کے کاروباری حلقوں میں وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، ایک ہائی پروفائل شخص جس سے ملنا اور تعلق رکھنا لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ چند ایک بار وہ کاروباری نوعیت کے ڈنرز، پارٹیز اور کانفرنس میں ان سے مل چکے تھے، گفتگو کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے ہاشم اسد شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ ہاشم کو اس 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک اور کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر اس قدر نہ چونکتے اگر وہ اس لڑکی کو پہچانتے نہ ہوتے۔ 7.5 سال طویل عرصہ تھا، مگر اتنا طویل بھی نہیں کہ وہ مریم کو پہچان نہ پاتے، جبکہ اس میں کچھ خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ وہ ویسی ہی سلم، اسمارٹ، حسین اور نازک سی تھی جیسے 7.5 سال قبل تھی۔ مریم اور ہاشم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کسی رومانٹک کپل کی طرح ایک دوسرے میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مریم کو ہاشم کے ساتھ دیکھ کر چونکے تھے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی میں ہاشم کی بیوی سے بھی مل چکے تھے۔ وہ مریم کا لباس دیکھ کر بہت حیران تھے۔ وہ جس مریم کو جانتے تھے وہ بے شک جینز اور لانگ اسکرٹس پہنا کرتی تھی، مگر جسم کی نمائش اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہ ہوتی تھی، جبکہ اس وقت اس نے ریڈ کلر کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، سلیو لیس اور بیک لیس بلاؤز کے ساتھ۔ اس کے بازو، اس کا گلا، اس کی پوری کمر، سب کچھ ساڑی کے باریک پلو سے چھلک رہا تھا۔ مریم اور ہاشم سوئٹ کے دروازے کے سامنے رک چکے تھے۔ ہاشم دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ ابھی حیرت ہی میں تھے کہ ان کے دوست کی بیٹی مریم کو دیکھ کر بے ساختہ حیرت سے بولی، "او سیم یہاں!" مریم اور ہاشم اپنے سوئٹ کے اندر جا چکے تھے۔ "سیم؟" انہوں نے حیرت سے اپنی دوست کی بیٹی کو دیکھا۔ "ہاں، یہ سیم ہے انکل، میری کلاس فیلو، ملان میں میرے ساتھ اسکول میں ہوتی تھی، ہم ہاسٹل میں روم میٹ بھی تھے، آپ جانتے ہیں کیا اسے؟" وہ تینوں سوئٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ "ہاں، امریکہ میں اس سے ملا تھا چند سال پہلے، یہ وہاں پڑھنے آئی ہوئی تھی، مگر اس کا نام مریم ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تمہاری کلاس فیلو نہیں ہوگی۔" وہ اب بھی بے یقین تھے۔ "ہم نے ہائی اسکول تک ایک ساتھ ملان میں پڑھا ہے انکل، میں اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی، بلکہ جب یہ امریکہ سے اپنی اسٹڈیز پوری کیے بغیر اٹلی واپس آ گئی تھی تب بھی میں اس سے 3-4 مرتبہ ملی ہوں۔ اس کے پاپا پاکستانی ہیں نا، اس لیے ڈاکیومنٹس وغیرہ میں اس کا نام مریم ہی ہے، مگر ہم دوست اسے سیم ہی کہتے ہیں۔" ان کے دوست کی بیٹی کچھ سوچ کر اور یاد کر کے ہنسی تھی۔ وہ اب اپنے باپ کو اپنی اس پرانی دوست کے بارے میں بتانے لگی تھی جسے وہ سیم کہہ رہی تھی اور جسے وہ مریم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ باپ بیٹی اٹیلین تھے اور ان کے ہاں بیٹی کا باپ سے ایسی باتیں کرنا قطعاً معیوب نہ تھا۔ "پتہ ہے ڈیڈ، سیم کا اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ بڑا زوردار قسم کا افیئر تھا، اس کے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ سیم اپنی ممی اور اسٹیپ فادر کے ساتھ ملان میں رہتی تھی۔ وہ فرینچ تھے اور بہت مشہور فیشن ڈیزائنر تھے، پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا تھا۔ سیم ان سے خوب قیمتی قیمتی تحفے لیتی تھی اور اسکول میں ہم دوستوں کو دکھا دکھا کر ہمارے دل جلایا کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اپنے 40 سال کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی کے آگے اس کے سوتیلے باپ کو پھر سیم کی ممی میں کیا چارم نظر آ سکتا تھا؟ سیم کی وجہ سے اس کی ممی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں سیم پریگننٹ تک ہو گئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ چاہتا تھا کہ سیم ابارشن نہ کروائے کہ آخر ان دونوں نے شادی تو کرنی ہی ہے۔ سیم نے اپنے سوتیلے باپ کو الو بناتے بناتے اس سے شادی کے وعدے تک کر رکھے تھے۔ وہ سیم کے ساتھ بہت سنجیدہ تھے اور سیم ہم دوستوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھ کر اپنے سوتیلے باپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔
وہ کہتی تھی کہ اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہے۔ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، اور پھر اس افیئر کے نتیجے میں اسے بے تحاشا قیمتی تحفے، آسائشیں اور بے حساب پیسہ ملتا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کا اس تعلق کو لمبا کھینچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم سب دوستوں کی نالج میں تھی یہ بات کہ اپنے سوتیلے باپ کی لاکھ منت ضمانت کے باوجود بھی سیم ابارشن کروا آئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس بات پر بہت ناراض ہوا تھا۔ وہ سیم سے فوراً شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیم کی ممی کو فوراً طلاق دینا چاہتا تھا۔ جب سیم نے دیکھا کہ اس کا سوتیلا باپ زیادہ ہی اس کے گلے پڑ رہا ہے، تب ایک رات اس نے شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر کے اپنے سوتیلے باپ پر ریپ کا الزام لگا کر اس سے جان چھڑا لی تھی۔ تب پھر سیم ہاسٹل آ گئی تھی، میرے ساتھ وہاں وہ ہوتی تھی، ہم روم میٹس تھے۔ سیم کی ممی کو اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ واقعی اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہوتا، اس کے پیچھے آتا اور سیم اسے دھتکار دیتی۔ بڑی تیز اور خطرناک لڑکی تھی سیم۔ اسے مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اور اپنا دیوانہ بنانا آتا تھا۔ جب تک یہ اٹلی میں تھی، میرا اس سے کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر شاید یہ پاکستان آ گئی تھی، آج بہت عرصے بعد نظر آئی ہے، اور لگتا ہے آج تک مردوں کو اپنے پیچھے دیوانہ بنائے پھر رہی ہے۔ ابھی جو ساتھ میں تھا شاید اس کا کوئی نیا شکار ہے۔ ان کے دوست کی بیٹی ہنس کر بولی تھی۔ ان کا دوست جواب میں کیا بولا تھا وہ کچھ بھی نہیں سن پائے تھے۔ ان کے کانوں میں اپنے بیٹے کی چلا چلا کر سچائی بتاتی آواز گونج رہی تھی، میں بے گناہ ہوں پاپا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، پاپا میرا یقین کریں۔ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا پاپا، وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر کون سنتا اس کی وہ سچائی۔ غصے میں اندھے ہو کر انہیں اپنے بیٹے کی کوئی آواز سنائی کب دی تھی، پر آج اس کی کہی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے آخری وقت تک خود پر لگائے ہر الزام کو جھوٹا کہا تھا۔ عدالت ہی لگائی تھی تو جائے وقوع پر ثبوت، گواہ اور نشان دیکھتے۔ وہ ثبوت اور نشان کسی جبر کی کہانی سنا رہے تھے یا کسی بدترین منصوبے کا راز فاش کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مریم اپنے ٹھکرائے جانے کا اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اس صبح ڈھکے چھپے لفظوں میں اس لڑکی کی برائی ان سے بیان کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور اس شام جب وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہتے تھے، وہ تب بھی ان کے پاس آیا تھا۔ وہ کتنا پریشان لگ رہا تھا، لگتا تھا اسے کوئی بہت ضروری اور سنجیدہ بات انہیں بتانی ہے۔ اس لڑکی کی مکاری، اپنے بیٹے کی معصومیت، سب واضح تھا۔ سب کچھ 12 سال پہلے بھی واضح تھا، مگر جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جائیں، کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو جائیں، ان کو سچ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ اس روز دیواروں سے سر مار مار کر روئے تھے۔ دنیا کے کسی باپ نے اپنی اولاد پر ایسا ظلم نہ کیا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹے پر کیا تھا۔ اس پر ایک ایسے گناہ کا الزام لگایا جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا تھا، اور پھر ان کے اس ظلم کے نتیجے میں ان کے بیٹے کو اسی سفاکی کا نشانہ بنا دیا گیا جس کا انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا۔ گینگ ریپ۔ انہیں بالٹیمور کے ہسپتال کی ملازم نے اس لڑکی کے الفاظ پھر یاد دلا دیے تھے۔ وہ اب سکندر کا سامنا کیسے کریں؟ اس سے اس کی زندگی، اس کی عزت، آبرو، وقار سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ اس کے سامنے کس طرح جائیں؟ وہ اسے معاف کرنے اور گلے لگانے جا رہے تھے۔ تب جانا بہت آسان لگ رہا تھا، مگر اب اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائیں؟ اس سے معافی مانگے، اور کیا وہ انہیں معاف کر دے گا؟ وہ انہیں مرتے دم تک معاف نہیں کرے گا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔